نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل ہمارا یہ پروگرام تبلیغی نصاب ایک جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تبلیغی نصاب کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کے اندر عقیدہ توحید کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور جس کا مقصد آپ حضرات کو پتہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، جسے قسم قسم اور طرح طرح کے فارمولوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے اس کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ایسے چور اور ایسے لٹیرے اور ایسے ڈاکوؤں کے چہروں سے نقاب الٹ کے امت کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور ایسی باتیں جس سے یہ امت گمراہ ہو رہی ہے اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ پھر کوئی شخص نہ اٹھے اور اس امت کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے گمراہ کرے. ہماری دعوت صرف یہ ہے کہ اے لوگوں، قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تمہارے لیے باعث نجات ہیں، انہی باتوں کے اوپر عمل کرو. میں نے پچھلے لیکچروں میں فضائل نماز کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھیں، فضائل ذکر کے تعلق سے مکمل طور پر مختصر چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. آج کے اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ تبلیغی نصاب کے اندر فضائل قرآن کا ایک مختصر سا نمونہ پیش کر کے فضائل درود کی طرف اپنی توجہ مبذول کروں، اور اس کے بعد فضائل حج، فضائل صدقات کی باتیں آئیں گی. بات زیادہ لمبی نہ ہو، بات زیادہ طویل نہ ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھر دی گئی ہیں جس کا علم خود پڑھنے والوں کو بیچاروں کو نہیں، خود پتہ نہیں. ابھی میں جو دمام، خبر اور الجبیل کے دورے سے، ایک ہفتہ کا جو میرا دورہ تھا، تقریری دورہ، وہاں سے واپس آیا جب میں، اور وہاں گیا میں، تو وہاں میرے مختلف پروگرام مختلف مقامات پر ہوئے، مختلف مساجد میں ہوئے. میں نے تو اپنے اس پروگرام میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھیڑی، بلکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتا رہا، اور اشاروں میں میں بیان کرتا رہا کہ لوگوں، تمہارے ارد گرد علماء نما شیطان جب و دستار میں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل اشارے سے میں نے بات کری،
لیکن ایک دو مقامات پر لوگ الجھے بھی. اور جیسا کہ میری عادت رہی ہے کہ میں سوال و جواب کے لیے فیلڈ چھوڑتا ہوں، لوگوں کو موقع دیتا ہوں، تو اس سوال و جواب میں بھی لوگ الجھے، اور وہ سوال و جواب اتنے لمبے ہو گئے کہ تقریر اتنی لمبی نہ تھی. اور جب میں نے تبلیغی نصاب کے واقعات اس بھائی کے اوپر بیان کرنا شروع کیے، اور علماء دیوبند کے وہ عقائد جو خود ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جب میں نے وہ بتلانا شروع کیا، تو اور علماء کی کتابیں تو خیر ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن بالخصوص تبلیغی نصاب تو ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے ان لوگوں میں. جب میں نے ان کے سامنے وہ باتیں رکھی تو حیران و ششدر رہ گئے. میں نے کہا بھائی جان آپ ہم کو بتلائیں کیا آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ کیا آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر آپ کیسے اعتراض کرتے ہو؟ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپنی زبان کو ان تمام سب چیزوں کے اوپر کھولیں. انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث اور اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے بزرگ کے اوپر آپ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے پوری تقریر میں کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے اشارے کیے ہیں. یہ اور بات ہے چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے، یہ آپ سمجھ گئے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا حیرت کی بات نہیں ہے، اس سے بھی بھیانک اور خطرناک باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں. اور میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کو جو اپنی پارٹیوں کی طرف لوگ اپنی نسبتیں کرتے ہیں، چاہے کوئی دیوبندی کہے، چاہے کوئی رافضی کہے، چاہے کوئی قادیانی کہے، چاہے کوئی مرزائی کہے، چاہے کوئی بریلوی کہے، چاہے کوئی رضا خانی کہے، چاہے کوئی دیوبندی کہے، چاہے اپنے آپ کو کوئی مودودی کہے، چاہے کوئی تبلیغی کہے، کوئی بھی کرے، کسی بھی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو وہ منسوب کرے، لیکن یہ عوام یہ بیچاری نہیں جانتی ہے کہ ہم جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کیا ہیں. اگر عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنے خطرناک عقیدے لکھے ہیں تو اللہ کی قسم وہ انہیں لات مار کے کتاب و سنت کو لازم پکڑیں. اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھے. ہر ایک ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے. لیکن اصل میں عقیدت و محبت نے انہیں اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ ان کی برائیاں بھی انہیں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب کوئی بندہ ان برائیوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ بلبلا پڑتے ہیں نہیں یہ باتیں اس کتاب میں موجود نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں. بھائی آپ نے نہیں پڑھی ہیں، آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو میرے بھائی اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ پڑھو، آپ دیکھو کہ ان کتابوں میں کیا کیا بھیانک عقیدے لکھے گئے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ بات کری تو وہ بیچارے ایک دم حیران و ششدر رہ گئے، اور پھر وہ تعویل کرنے لگے. میں نے کہا جناب علی تعویل نہ کریں، ان باتوں کی تعویل نہ کریں. کہنے لگے ہو سکتا ہے انہوں نے جس زمانے میں یہ باتیں لکھی ہوں وہ زمانہ کچھ ایسے ہی رہا ہو. تو ہم نے کہا اور لوگ اسی طرح کے رہے ہوں. تو ہم نے کہا بھائی اس کا مطلب نہیں کہ دنیا گو کھا رہی ہے تو آپ بھی گو کھائیں. دنیا اس روش پہ چل رہی ہے تو آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ اسے صحیح بات بتلائیں، نہ کہ اس کی راگ میں راگ ملا کر کے، آواز میں آواز ملا کر کے اس کو لاپنا شروع کریں. میں نے کہا میرا مقصد آپ کو یا کسی جماعت کو یا کسی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا نہیں تھا، لیکن جب آپ نے چھیڑا ہے، جب آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے تو میں نے کہا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی. کیوں آپ نے مجھے چھیڑ دیا اور خواہ. تو بہرحال لوگوں نے پھر دوسرے لوگوں نے، وہ ایک صاحب تھے، لوگوں نے کہا کہ جناب اس اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے جس نیت سے بھی آپ کو چھیڑا ہو لیکن ہماری آنکھیں ضرور کھل گئی ہیں. الحمدللہ مجھے نہیں معلوم تھا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے ربانی صاحب پتہ نہیں کہاں مسلمانوں کی پستی اور اس کے علاج اور کہاں ذکر کر رہے ہیں، اور جو چیزیں اصل سبب ہیں پستی کا وہ بتا ہی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے کہا اصل میں نہیں چاہتا تھا ان تمام سب موضوعات کو چھیڑنا، لیکن انہوں نے چھیڑا ہے تو میں چھوڑوں گا بھی نہیں، میں اس کو ذرا واضح طور پہ بیان کر دوں. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا جناب ہماری آنکھیں کھل گئیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی اتنی برے عقائد ان لوگوں کے ان کی کتابوں میں موجود ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ ان ٹاپکس پر ہمارے بہت ساری کیسٹیں ہیں، ویڈیوز آڈیوز کیسٹیں ہیں، آپ سنیں انشاءاللہ تعالی. ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم چہرہ کھول کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آئینہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھیں دیکھیں.
آئیے بہرحال اور بھی بہت سارے حادثات ہوئے اس سفر میں، الحمدللہ بہت تجربات ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ یہ امت اللہ کی قسم حق کی دیوانی، حق کی پیاسی ہے، حق کے لیے یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں بیچارے، اور الحمدللہ ایک جمع غفیر ہے لوگوں کی، اور ایک تعداد ہے جہاں جہاں حق کی آواز سنتی ہے پہنچتی ہے، لوگ سننے کے لیے دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دل کی تشنگیوں کو بجھاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، اس دور میں حق بات کہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ صاحب ہم سے یہ کہنے لگے کہ یہ ہم تو اہل حدیثوں میں بھی جاتے ہیں، میں نے کہا چاہے آپ اہل حدیثوں میں جاتے ہو یا اہل خبیثوں میں جاتے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، آپ مجھے کسی جماعت یا کسی پارٹی کی دھونک نہ جمائیں، ہم جو ہے حق مانتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو حق بولتا ہے وہ بات لے لو، بری بات ہے ترک کر دو، خلاص اسلام ایک ہے، ہم ایک ہیں، سب ایک ہیں، بات ختم۔ آپ یہ تمام سب چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ المہم آئیے، بہت ساری چیزیں آئیں اس میں، لیکن آئیے میں آپ کو بلا کسی تمہید کے فضائل ذکر کے بعد فضائل قرآن کی ایک مختصر سی جھلکی پیش کروں میں آپ کے سامنے۔ یہ جناب علی فضائل قرآن جو تبلیغی نصاب کے اندر حضرت زکریا صاحب نے لکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ انسان یا پوری دنیا کی زندگی کی معراج ہے۔ قرآن کریم کے فضائل اس باب میں بیان کیے گئے ہیں، جسے ہم فضائل قرآن کے نام سے انہوں نے اس میں نوٹ کیا ہے۔ اس میں قرآن کریم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ اس تبلیغی نصاب کو پڑھیں، آپ خود دیکھیں اس تبلیغی نصاب کے اندر، تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت جی نے فضائل ذکر آپ نے سنا، فضائل ذکر میں تو کئی صفحات کالے کیے ہیں ورد اوراد وظائف کے تعلق سے، لیکن قرآن جو بڑا ہی اہم موضوع تھا، جو اسلام کا بنیادی موضوع ہے، اس کو ان کا قلم حضرت جی کا بالکل یوں سمجھیں آپ 70-71 صفحات کے اوپر چلتے چلتے تھک گیا، یعنی 70-71 صفحات انہوں نے اس فضائل قرآن کے موضوع پر انہوں نے لکھے ہیں، اور بعد میں خلاص بند کر دیا انہوں نے۔ بہرحال اس میں جو بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ، میں اس کی تفصیلات کیا بتاؤں، مجموعی طور پہ اس میں جو بیان کیا گیا اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں اس کا پورا لب لباب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی بابرکت کتاب ہے، اور اس کے حرف حرف پر 10-10 20-20 100 نیکیاں ہیں۔ اس کی تلاوت سے گھر میں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور بیماریاں نہیں آتی ہیں، اور اس کے تلاوت کے آداب یہ ہیں۔ یہ پورے فضائل قرآن کا لب لباب ہے۔ قرآن میں احکامات کیا کیا بیان کیے گئے ہیں، توحید کے کیا احکامات ہیں، شریعت کے کیا احکامات ہیں، اخلاق اور دیگر چیزوں کے کیا کیا احکامات ہیں، انسانی زندگی سے قرآن کا کیا تعلق ہے، قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یا یہ قرآن کیوں اتارا گیا، اس کا سبب کیا تھا، حضرت جی نے قطعاً فضائل قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا ہے، کہیں کوئی ذکر اس کا نہیں موجود، جبکہ فضائل قرآن میں ان تمام سب چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے تھا، تحریر کرنا چاہیے تھا۔ کتنے تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اور آگے چلیں، اسی فضائل قرآن کے اندر ایک بڑی ہی حیرت انگیز بات انہوں نے لکھی ہے، اور ایک ہی بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ میں وہ بات پیش کروں، ایک بات بنیادی طور پر آپ یہ محفوظ کر لیں کہ تحریف، چاہے وہ لفظی ہو یا معنوی ہو، دونوں اسلام کے اندر حرام ہے اور کفر ہے۔ تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں بدلنے کو، تحریف کہتے ہیں بدلنے کو۔ تحریف لفظی کہتے ہیں قرآن کے کسی لفظ کو اٹھا کر وہاں اپنے تئیں کوئی لفظ پنچ کر دینا، چپکا دینا، یہ تحریف لفظی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہے نا، آپ الحمدللہ رب العالمین کے بجائے آپ یہ کہہ دیں الحمد للرحمن رب العالمین، للہ کے بجائے کیا کہہ دیں للرحمن، جبکہ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تحریف لفظی کہلائے گا، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فرمایا ہے، اس لیے آپ للہ ہی کہیں، للرحمن ہرگز نہ کہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسے تحریف لفظی کہا جاتا ہے۔ اور تحریف معنوی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا، اس کے معنی میں
تبدیلی پر پیدا کر دینا، لفظ کو برقرار رکھنا لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم، جیسے یہودی نصرانی کرتے تھے، کچھ کا کچھ کر دیتے تھے، ارے وہ تو لفظ بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو تحریف معنوی یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا جائے۔ قرآن کا جو منشا ہے، قرآن جو کہنا چاہتا ہے، اس قرآن کی بات کو، اس کے منشا اور خواہش کو اللہ جو بیان کرنا چاہتا ہے اس کو کسی اور معنی میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں، یہی فضائل قرآن اٹھائیں، فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 55 میں حضرت زکریا صاحب نے ایک بڑی بھیانک بات کہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پوری تفاسیر آپ اٹھا کر کے دیکھ جائیے، جتنی بھی تفسیرات کی کتابیں ہیں آپ کو یہاں پر ملے گا فہل، یعنی لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اس کا ترجمہ پوری تفسیرات میں آپ کو یہی ملے گا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے اتارا ہے، ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ فضائل قرآن صفحہ نمبر 55 ہے۔ یہ کیا ہے کوئی قرآن نصیحت کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ترجمہ تمام مفسرین نے فرمایا، لیکن حضرت زکریا صاحب اس کا ترجمہ کس طرح بدل رہے ہیں دیکھیں، لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا، حفظ کرنے کے لیے، یہ دیکھیں، خود دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، حفظ کرنے کے لیے ہم نے سہل کر رکھا ہے۔ تو کیا ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن رٹنے کے لیے آیا تھا کہ رٹی مارو اس کی؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن فہل میں مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو اس لیے، لیکن بس رٹنے پہ لگا دیا گیا ہے پبلک کو، عوام کو، بھائی حفظ کرو، رٹو۔ یہ تحریف معنوی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے منشا کو بدلنا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنا نہیں ہے؟ اگر یہ کوئی شیخ الحدیث نہ ہوتے تو میں کہتا کہ میں کیا کہوں ان کو، اور ان کے اوپر ہمارے تبلیغی جماعت فضائل قرآن، یہ ہے فضائل قرآن جس کے اندر تبدیلی کی گئی، جس قرآن کے اندر انہوں نے تحریف کی، اور میں نہیں کہوں گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال اس طرح سے انہوں نے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گپ دیکھیں فضائل قرآن میں، میں صرف 2-3 نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صفحہ نمبر 45 اور 44 اور 45 کے اندر حضرت زکریا صاحب نے قرآن کے تعلق سے کتنی گپ چھوڑی ہے، اس کو بھی دیکھیں آپ۔ لکھتے ہیں حضرت زکریا صاحب، یعنی حد ہو گئی، آپ یہ جھوٹ، اللہ کی قسم آسمان و زمین میں سمانے والا نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 44 اور صفحہ نمبر 45، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ ہمارے پاس جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب جناب علی ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دلی سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہ سوچیں کہ ہم صفحات کے اندر ذرا کہیں ادھر ادھر اختلاف ہو جائے تو آپ کہیں جی ربانی نے اپنی طرف سے ہاں کی ہے۔ یہ فضائل قرآن لکھتے ہیں حضرت عثمان سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی 1 رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے گپ چھوڑی، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔ یعنی بعض علماء محدثین نے تو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے، لیکن یہ دیکھیں 3 دن نہیں، یہ دیکھیں آپ، لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر 1 رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ یہ نمبر 3، سعید بن جبیر نے 2 رکعت میں کعبے کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا، 2 رکعت میں تمام قرآن شریف کعبے کے اندر۔ ثابت بنانی دن رات میں 1 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ یہ تو خیر کوئی بات نہیں، اور آگے آئیں دیکھیں۔ اور اسی طرح ابو حرہ بھی، شیخ ابو حنائی کہتے ہیں کہ میں نے 1 رات میں 2 کلام مجید پورے کیے۔ دیکھیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پہلے 1 تھا اب 2 ہو رہے ہیں، کیا 2 کلام مجید پورے، اور تیسرے میں سے 10 پارے، یعنی 2.25 پارے 1 رات میں انہوں نے پڑھے، اور اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا۔ صالح بن کیسان جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر 1 رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے،
راستے میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے۔ منصور بن زادان صلاۃ الضحیٰ میں، اب آگے بڑھیں، چاشت کی نماز میں 1 کلام مجید پڑھتے تھے اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنے تھے؟ ظہر سے عصر کے بیچ میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 3 ساڑھے 3 گھنٹے، یعنی 1 گھنٹے میں 10 پارے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی سپیڈ رہی ہوگی؟ 3 گھنٹے میں پورا 30 پارے پڑھتے تھے وہ، 1 گھنٹے میں 10 پارے، اعوذ باللہ۔ اور سنیں، یہی میرا خیال ہے اسی لیے شبینے کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اور یہ لوگ اسی طرح اور گپ دیکھیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے آئیں تمام۔ اچھا، کہتے ہیں چاشت کی نماز میں 1 کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ عمامے کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی، جیسا کہ محمد بن نصر نے نقل کیا ہے کہ یہ سلف کی عادت رہی ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ امام شافعی غیر رمضان المبارک میں اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے۔ غیر رمضان المبارک میں 2 ختم، امام شافعی 2 قرآن روزانہ۔ نعوذ باللہ، یہ بیچارے قرآن پڑھتے تھے یا کچھ مسئلے مسائل؟ امام شافعی جیسے لوگ، اتنے بڑے بڑے عالم محدث، ایسے یہ لوگ اسی میں لگے رہتے تھے۔ اور سنیں، جیسا کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول تھا رمضان المبارک میں، اور یہی معمول اسود اور صالح بن کیسان کا وغیرہ کا بھی تھا کہ 3 ختم روزانہ کا تھا۔ 3 ختم، ابھی تک 2 تھا نا، اب 3 ختم، یعنی 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں، چنانچہ سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے اور حضرت معاویہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر رات میں 3 ختم قرآن شریف کرتے تھے، ہر رات میں 3 ختم قرآن شریف کرتے تھے۔ کہتے ہیں ابن القاتب کا معمول تھا، یہ ابن القاتب کون، اللہ بہتر جانے، ابن القاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ توبہ 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 توبہ، یہ جھوٹ تو زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں۔ میں نے کہا نا، ایک دن 2 دن بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھتی آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں تو ابھی آپ نے سنا نا کہ امام شافعی 60 پڑھتے تھے نا، تو اب انہوں نے امام اعظم کو پیچھے کیوں رکھنا ہے؟ حنفی ہیں تو امام حنیفہ کو کیوں پیچھے رکھیں؟ تو کچھ نہ کچھ تو تعداد آگے ہونی چاہیے۔ چنانچہ گپ سنیں، آگے سنیں، ابن کاتب 8 قرآن شریف پڑھتا تھا۔ اچھا جناب علی، کہتے ہیں اہل تاریخ نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ایک بڑھایا، ایک قدم آگے ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی 60 پڑھتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ کتنا پڑھتے تھے رحمت اللہ علیہ؟ 61 قرآن پڑھتے تھے۔ ہاں، 1 دن کا اور 1 رات کا اور 1 تمام رمضان شریف میں تراویح کا۔ تراویح بھی ہوتی تھی اور رات میں بھی۔ اللہ اکبر، یہ گپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کے اوپر اتہام نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے ان صالحین کے اوپر۔ میرے بھائی، میرے تبلیغی بھائیوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو کسی حافظ انجن کو بٹھاؤ اور اس سے کہو کہ 24 گھنٹے میں وہ 8 قرآن شریف ختم کر کے تم کو دے دے، یا آپ خود ہی تجربہ کرو، یا حضرت زکریہ صاحب سے کہہ دو کہ حضرت آپ تو بڑے بھاری ولی اللہ ہیں، فخر الاماثل، زبدۃ الاماثل، یا جو بھی دیوبندی عالم ہے اس سے کہو حضرت آپ 1 ختم کر کے بتا دو، 2 ختم کر کے بتا دو، چلو 1 کا تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، 1 کی تو 1 پڑھنے والوں 2 پڑھنے والوں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، ان سے کہو آپ 2 ختم کر کے بتا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضائل کے لیے، قرآن کے لیے ان کے اس گڑھے ہوئے کہانیوں کی ضرورت تھی، قصوں کی ضرورت تھی؟ ارے لوگوں کو راغب کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صحیح حدیثیں ہی کافی۔ اور ایک مومن بندے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے اور کسی کے کلام کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے اندر، دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ کا کلام نرم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نرم اور دل کو موم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ہدایت نہ مل سکی، دنیا کے کسی کے کلام سے اسے ہدایت مل سکتی ہرگز نہیں مل سکتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے اوپر جس کا دل نہ پگھلے، اسے ان قصے اور کہانیوں سے تم اس کا دل پگھلانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ گپ، یہ جھوٹ زمین اور آسمان میں کہاں سمانے والا ہے؟
اور چھوڑیں آپ اس کو، اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آئیے اب میں ذرا فضائل درود میں داخل ہوتا ہوں، کیونکہ موقع کم ہے، وقت کم ہے، اور مجھے سفر بڑا لمبا طے کرنا ہے۔ فضائل درود تو اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ اس کے اندر اللہ اکبر، درود کی آپ کو میں کیا بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف جو ہے ہر مسلمان مومن کے اوپر فرض ہے پڑھنا۔ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو اللہ بھی، رسول بھی، اللہ بھی اور فرشتے بھی اللہ کے اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے درود کی درخواست کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ یہ حکم ہے اور یہ فرض ہے، یہ ہمارے نزدیک کیا ہے، فرض ہے، پوری زندگی میں فرض ہے۔ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تب تب ایک مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اور جب جب سنے بھیجے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بدنصیب اور ہلاک اور برباد ہونے والا وہ آدمی ہے جو کسی مجلس میں بیٹھے اور میرے اوپر میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، اسی طرح میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص۔ تو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا ہلاک اور برباد ہونے والا بدنصیب اور بخیل آدمی ہے، سمجھ رہے، گنہگار ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس سلسلے میں بے شمار کئی احادیث درود کے پڑھنے کے اوپر خوشخبریاں اور درود نہ پڑھنے کے اوپر کئی وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی ہیں اور موجود ہیں، اور وہی کافی ہیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے لیے، کیونکہ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت ہے تو بس کافی ہے اتنا اشارہ اس کے لیے۔ مگر اس تبلیغی نصاب کا کیا کیا جائے کہ جس میں درود کے نام پر مکمل ایک باب ذکر کیا گیا، اور اس میں محترم حضرت زکریا جی نے دونوں آنکھیں مود کر قلم کو چھوڑ دیا، اور ادھا دھند جھوٹی گڑھی ہوئی روایات، موضوعات، ضعیف تو ضعیف رہے، بکواس، گپ، کہانیاں اس طرح سے انہوں نے نقل کی کہ العما والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ اگر میں کہتا ہوں اگر سرے ورق پر حضرت مؤلف کے نام کے ساتھ شیخ الحدیث، شیخ دیوبند، سہارنپور یا فخر الاماثل یا زبدۃ الاولیاء نہ لکھا ہوتا تو پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ یہ کسی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کسی دیوبندی عالم کا قلم ہے، میں تو یہ سوچتا کہ یہ کسی رضا خانی قبر پرست مجاور بریلوی کا قلم ہو سکتا ہے جو اس قدر بے تحاشا بگٹٹ کی طرح اپنے قلم کو چھوڑے ہوئے ہے، اور علم گلم جو سمجھ میں آ رہا ہے رتب و یابس یہ ہے، اور علم گلم جو سمجھ میں آ رہا ہے رتب و یابس یہ لکھ رہا ہے۔ لیکن اس طرح انہوں نے قلم کو چھوڑا کہ بدعقیدہ بریلویوں کو بھی، جو قبر کے پجاری ہیں بیچارے، جو اپنے آپ کو سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور جو درود نہ پڑھے جو اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ مرگے مردود نہ فاتحہ نہ درود، ان کو یہ بدعقیدہ لوگ بیچارے بھی اس مقام کو نہ پہنچ سکے جس پہ زکریا صاحب نے ایسے علم گلم باتیں اس کے اندر نوٹ کی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو بغور پڑھیں اور قرآن و حدیث کا چشمہ لگا کر کے پڑھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کتاب نے من گھڑت اور توہم آمیز جو قصے اور کہانیاں ہیں اس کے اعتبار سے میلاد گوہر، قصہ یوسف زلیخا، اسی طرح سے میلاد اکبر، جنگ نامہ، فلانا نامہ جو ہے، ان تمام سب جو گمراہ کن اور بوگس اور بنڈل کتابیں ہیں، اس تبلیغی نصاب نے، اس فضائل درود نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، بہت دور پیچھے چھوڑ دیا، اس سے بھی آگے حضرت زکریا صاحب نکل چکے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک دیوبندی محدث اور مفکر اور عالم کے قلم سے یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرات بریلویین کو ان سے مصافحہ کر لینا چاہیے کہ اب تو کچھ باقی نہیں رہا، جو جس بات کی ہم کہتے تھے تم خود اس بات کے اوپر عمل کر رہے ہو، آؤ ہم دونوں گلے مل جاتے ہیں بھائی، عندلیب مل کے کریں آہو داریاں، تو ہائے گل پکارے میں چلاؤں ہائے ہائے، ہے نا، دونوں دوست ہو جاؤ، خوب بن بیٹھے کی مل جائیں گے، جو دیوانے دو وہ بھی دیوانے یہ بھی دیوانے مل جائیں تو خوب مزہ آئے گا۔ چنانچہ بہرحال میرے عزیز، میرے دوست، آئیے میں آپ کے سامنے فضائل درود کے کچھ اہم باتیں، اس کے کچھ اہم ٹاپکس آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں
حضرت زکریا صاحب نے فضائل درود کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود پڑھا جاتا ہے تو حضور تک وہ درود پہنچائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ زکریا صاحب نے صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ حضور باقاعدے اس درود کو سنتے ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کی روایت ضعیف ہے، اور یہی نہیں اگر سنتے چلو ایک بات ضعیف روایت کی، کہتے ہیں زکریا صاحب کہ حضور درود سن کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جواب دیتے ہیں یہی نہیں قبر کے باہر سے بھی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اس قبر میں، اس قبر کے اندر جو ایک آدمی کے حساب سے کھودی گئی ہے، اس قبر کے اندر حضور باقاعدے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر درود پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں سب لوگ درود جو پڑھتے ہیں ہم باقاعدے۔ اندر حضور کیا کر رہے ہیں قبر کے اندر؟ ان سے کوئی پوچھو حضور اندر قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں باقاعدے قبر سے آواز آتی ہے۔ چنانچہ اٹھائیے فضائل درود صفحہ نمبر 20، فضائل درود صفحہ نمبر 20 اٹھائیے میرے بھائیوں، اور دیکھیے کہ حضرت زکریا صاحب کون سا عقیدہ ثابت کیا ہے انہوں نے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ دوسرا مضمون کی جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن سہیم سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہونے پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کے سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیک السلاموں کی آواز سنی۔ یہ بدعقیدگیاں کہاں سمانے والی ہیں میرے تبلیغی بھائیوں؟ حضرت زکریا صاحب سے یا علماء دیوبند سے جاؤ اور ان مدرسوں میں جہاں بھی دیوبندی مدارس ہیں اور جہاں بھی علماء ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ حضرت یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جائیں سلام کریں انہیں جواب نہ ملے، مائی عائشہ زوجہ محترمہ سلام کریں جواب نہ ملے، عمر فاروق اعظم جواب نہ ملے، صحابہ کرام اجل صحابہ تابعین سلام کا جواب نہ ملے۔ یہ ابراہیم بن شیبان یا شیبان بن ابراہیم یہ کون ہے؟ ابراہیم بن شیبان جو حج کرنے جا رہے ہیں اور باقاعدے سلام کے جوابات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نومن مٹی کے نیچے دے رہے ہیں اور یہ نومن مٹی کے باہر سے یہ سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ جھوٹ کہاں سمانے والا ہے؟ اور یہ بدعقیدگی کہاں سمانے والی ہے؟ جھوٹ اگر جھوٹ ہوتی تو کوئی بات ہوتی، یہ بدعقیدگی کی بات ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے زکریا صاحب اور علماء دیوبند اور سارے تبلیغی جماعتی بھائیوں، یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی۔ اس طرح کا عقیدہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تم گویا یہ سمجھ رہے ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا؟ نعوذ باللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنے اپنے قبروں میں زندہ؟ انبیاء علیہ السلام اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن تم اس طرح سے اس کو تسلیم کرتے ہو جس طرح سے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ رہیں اور کوئی سلام کرے، ایسے کئی واقعات ہیں آپ نے نہیں سنا، لیکن یہاں پر بیٹھ کر کے آپ یہ سلام ہی نہیں بلکہ باقاعدے اس کے جوابات کے عقیدے بھی تم بیان کر رہے ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کتاب میں تو اور بھی بھیانک عقیدے ہیں، مصحفوں کے لیے ہاتھ بھی زکریا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلوائے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی وہ جگہ آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا کہ حضرت سید رفاعی، فضائل صدقات کا یہ واقعہ ہے، حضرت سید رفاعی گئے اور انہوں نے 2 شعر پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھے اور کہا کہ اللہ کے نبی پہلے میری روح آپ کے آستانے کا بوسہ لینے آتی تھی، آج رفاعی خود آیا ہوا ہے، آپ کے آستانے پہ دستے مبارک نکالیے تاکہ آپ کے دستے مبارک کو میں بوسہ دوں۔ زکریا صاحب نے اپنی اسی تبلیغی نصاب فضائل صدقات فضائل حج یا فضائل صدقات میں بتاؤں گا انشاءاللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ باقاعدہ قبر انور سے ہاتھ نکلا،
ہاتھ نکلا مسافے کے لیے اور انہوں نے بوسہ دیا اور 90,000 لوگوں نے نعوذ باللہ دیکھا۔ یہ جھوٹ، یہ بکواس، یہ غلاظتیں، یہ تبلیغی نصاب، یہ خرافاتی نصاب ہے، یہ تبلیغی نصاب نہیں، یہ شیطانی نصاب ہے جس کو تم قرآن اور سنت کا نام دے دے کر کے امت کو گمراہ کرنے بدعقیدگی سکھاتے ہو۔ اور آگے آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ خواب میں کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر تقریباً 80% تبلیغی جماعت کے میں لوگ اس وجہ سے بھی جاتے ہیں کہ چلو اسی بہانے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب سے بڑی لالچ تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں کہ ہماری جماعت میں آ جاؤ، حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ بیچارے نگر نگر ڈگر ڈگر اسی امید میں بیچارے گھومتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن انہیں شیطان خوب گمراہ کرتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ کہہ رہے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی کا فارمولہ سنیں درود کے تعلق سے، صفحہ نمبر 51 کھولیں۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شب جمعہ میں یعنی جمعے کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ۔ یہ ذرا پوچھو، یہ 11 کی عدد کیا چکر ہے؟ یہ 11 کا وہی 11ویں والا عدد ہے یہ؟ ہاں، ورنہ 11 ہی کیوں بھائی؟ ورنہ 11 کیوں؟ یہی 11ویں، ان کو خوب گمراہ کیا شیطان نے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھے اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ کتنا اچھا فارمولہ ہے، 3 جمعے نہیں گزرنے پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور درود شریف کیا ہے؟ وہ درود شریف نہیں ہے جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا، بلکہ یہ میڈ ان انڈیا درود ہے۔ میڈ ان انڈیا درود اپنی طرف سے گڑھ کے بنایا جا رہا ہے۔ کیا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ درود پڑھائے، 100 مرتبہ پڑھے تو تین جمعے کے بعد 3 جمعے گزرنے نہیں پائیں گے کہ حضور کی زیارت ہوگی۔ اور دیگر شیخ موصوب نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمدو کے 25 بار قل هو اللہ اور بعد سلام کے یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، دولت زیارت نصیب ہو۔ اور وہ درود کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ۔ جو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان بد نصیبوں کو وہ درود پڑھنا بھی نصیب، ان کو اپنا میڈین گھرانہ درود یاد آ رہا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہوگی۔ اب وہ درود اتنا لمبا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوارک و معدن اسرارک و لسان حجتک و عروس ملکت رحمتک، پورا 3-4 لائن میں اس کو پورا لکھا ہوا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے کہ اللہم رب الحل والحرم رب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد من السلام۔ یہ عجمی زبان، عجمی گونگے لوگوں کی زبان ہے یہ، اس کے اندر عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی سلاست اور روانگی کہاں پائی جائے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے، مشائخ تصوف اور عقیدہ سنو، عقیدہ تبلیغی جماعت کے بھائیوں اور مسلمانوں تم بھی عقیدہ سنو حضرت زکریا صاحب کا، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف، یہ صوفی لوگ، صوفی جمدے صوفی کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں، کہ مشائخ ہیں یہ قطب الارشاد۔ اور سنیں ابدال کے ذریعے، ابدال ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے، جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چپ چاپ عرش پہ بیٹھا ہوا، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ۔ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں۔ لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کس ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں نا، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ نہیں ہے،
اسلام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. بس وہ خود ظاہر بھی مسلمان نہیں کرتا میں کون ہوں. اللہ اکبر. مدنی تاجدار سید العرب والعجم، حدیثوں میں آتا ہے، تاریخ اور سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں کے جھرمٹ میں بیٹھے رہتے. کوئی بدو آتا کہتا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پوچھتا اللہ اکبر، وہ پوچھتا یہ بتلاؤ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی سادگی اور کتنی محبت، کتنا خلوص اور کس قدر میل جول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. وہ بدو پہچان بھی نہیں پا رہا ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اشارہ کیا جاتا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب ان سے کہتا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے، مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تب پیغمبر اسلام اسے تعلیم دیتے تھے. اللہ اکبر. ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. حضرت ابو بکر بڈھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جوان تھے. فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں بیٹھے تھے اور لوگ مجھ سے سلام کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے تھے، ان سے کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد یہی ہیں. کیوں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ نہیں دیکھا تھا. وہ سوچتے تھے بزرگ ہیں یہی، اس لیے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں نے پہچاننا شروع کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کا سایہ کر دیا گیا. تب لوگوں نے سمجھا ارے پیکرے حسن و سب اخلاق اور پیکرے شرم و حیا تو یہ ہے، پیکرے سادگی اور پیکرے اخلاص و وفا تو یہاں بیٹھا ہے. تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی سادگی تھی ہمارے نبی کے اندر. اور یہ لوگ قطب ہیں، ابدال ہیں، جن کے اندر میں سب کچھ ہے، تصرف ہے، دنیا کو گھما رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. یہ عقیدے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت زکریا صاحب نے کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ قطب کا یہ. میرے بھائی لفظ شیطان خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان بولتا ہے تو اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ قطب، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث، یہ نجباں، یہ اتقیاء، یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو، یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج، ابن عربی اور جنید اور فلانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی ٹولے تھے اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا، جو یہودیوں، نصرانیوں اور برہمنوں کے عقیدوں کو لا کے اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے ڈالا گزیڑا، ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر پھیلایا ہے اور ہر ایک کے وظیفے بیان کیے ہیں. اور نہ یقین ہو تو ذرا اعلی حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو یہ تمام سب اصطلاحات وہی کی گڑھی ہوئی ہیں. چنانچہ کہتے ہیں ابدال لوگ جو تھے، ابدال کے ذریعے سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ اکبر. مسلمانوں میں وہ عقیدہ بتلانے جا رہا ہوں جو اسلام کے اندر حرام عقیدہ ہے، لیکن زکریا صاحب نے اس کو ذکر کیا. زکریا صاحب نے اس کو زال سے نہیں زکریا ہے، یہ زید سے زکریا ہے، لیکن ذکر جو ہے یہ زال سے ہے. ذکر کیا ہے کہ ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں. حضرت خضر کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی خضر ہیں، اس کے بعد کوئی خضر نہیں. اور ان ناہنجاروں کا یہی عقیدہ ہے، اللہ انہیں گمراہ لوگوں کا، کہ خضر ابھی بھی زندہ ہیں اور ہر جگہ چلتے پھرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق اعمال نقل کیے ہیں، اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے. دیکھیں مار رہا ہے داؤں شخص، یہ اپنی کتاب میں داؤں مار رہا ہے. اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو.
یعنی اگر یہ فقہی مسئلہ ہوتا تب دلیل اور حجت کی ضرورت ہوتی، یہ فقہی مسئلہ نہیں۔ تبلیغی جماعت والے بھائیوں، یہ فقہی نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کا مسئلہ فقہ سے نہیں صادر ہوتا، عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت سے دلیل حجت ہوتا ہے، عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت کے دلیلوں سے مبرہن ہوتا ہے۔ قیاس، اجماع، یہ تمام چیزیں عقیدے کے اندر ہرگز دلیل نہیں بنتی ہیں۔ قرآن جو کہے گا، جو سنت کہے گی، وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل۔ فقہی مسئلوں میں قیاس، آراء، اجماع تو تمام ڈھکیل سکتے ہو، لیکن عقیدے کے مسئلے میں نہیں، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی، یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی جانے، کہ مجھے کوئی عمل بتلائیے جو میں رات میں کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک، سنو تعلیم، حضرت خضر کی تعلیم ہے۔ حضرت خضر سے پوچھا کوئی عمل بتاؤ کہ جس میں رات کو کیا کروں۔ انہوں نے کہا مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہو، مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کرو، کسی شخص سے بات نہ کر، نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہ، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر۔ عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، نماز کا، دیکھو خضر علیہ السلام کی تعلیم سنو، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ کیا ہے؟ دیکھیں اب تبلیغی جماعت والا اس کے اوپر بیچارہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، ہم نے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھ لیے، سنتیں انتیں ختم ہو گئی، نفل وفل ختم ہو گئے تو دھڑک سے ایک سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا پیر کیا کرتا تھا یہ سجدہ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ سجدہ کرتے۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا۔ زکریا صاحب اللہ سے ڈریں، اور تبلیغی بھائیوں آپ بھی اللہ سے ڈرو۔ اور خضر، ارے یہ خضر نہیں، یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا۔ خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد، المہم اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے۔ لیکن یہ جو تم نے خضر ایجاد کیا ہے دیوبند کے گھرانے سے، یہ خضر شیطان ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے، یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر وہ نبیوں کی تعلیم ہوتی تو نبی نمازوں کے بعد ایکسٹرا سجدہ کرنے کا حکم، بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ تبلیغی بھائیوں سمجھو، ہم سے بیر نہیں ہے، ہم سے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام سب جھنجھٹوں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی سیدھی لائن پہ آ جاؤ۔ ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ سنو، ایک سجدہ کر جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا کر، کیا؟ یا حیو یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ یا رحیمہما یا رب یا رب یا رب اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ۔ پھر دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جا، سونے تک درود شریف پڑھتا رہا۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ اب بتائیں، اگر ان بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کو، تبلیغیوں کو، جو بیچارے قرآن و سنت سے نابلد ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، جن کو تمیز نہیں قرآن پڑھنے کی، حدیث کی باتیں کیا ہیں، ان کے کانوں میں وہ رس نہیں ڈالے گئے، تو یہ تمام سب پڑھ کے تو کیا کریں گے؟ یہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اسی امید میں زندگی گزار دیں گے، لیکن انہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر، انہیں شیطان ضرور آ کے کہے گا کہ میں نبی ہوں، ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی جو بات ہے، خواب میں بہت سارے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، یہی نہیں بلکہ حضرت جی نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، کہا ہے کہ حضور اقدس کو خواب میں دیکھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً اور قطعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی ہے کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے، مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں،
مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ شیطان نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اور باتیں ذکر کی ہیں۔ بہرحال میں آئیے ایک اور بات آپ کے سامنے پرچے والی ذکر کروں۔ پرچے بھی چل رہے ہیں، پرچے بازی بھی ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، یعنی جانوروں کی زندگی، حیات الحیوان مانے جانوروں کی، حیوانات کی زندگی، تو اس میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچے پر محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے۔ طاعت پر کیا عطا فرماتا ہے؟ قوت عطا فرماتا ہے، اور اس کی برکت میں مدد فرماتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ تعویذ ہے، یہ کیا ہے؟ تعویذ ہے۔ محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ نہیں کافی تھا، احمد رسول اللہ لگانا کافی تھا۔ ظاہر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے احمد رسول اللہ، اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ لیکن اب یہ دیکھیں پیران پیر کی طرف اب یہ واقعہ منسوب ہے، اب ان کو کیا کہا جائے پیران پیر کے سلسلے میں؟ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ تو یہ ہو گیا اپنے پاس لکھ کے رکھو، تعویذ ہے یہ، اگر اس کو موم جامہ وما کرا کے بھی پہن لیے، میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، موم جامہ وما بھائی دیر ہو اگر کہیں ضائع ہونے کا تو موم جامہ وما کرا کے پیتل اتل لگا کے پہن لو، باندھ لو، خلاص، یہ تمام سب برکتیں ہوں گی، حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ، وسوسے ہوں گے، اور نبی کی اطاعت کرنے کے اوپر آپ کو مدد ملے گی۔ ہمارے یہ بزرگ جو ہیں نا تبلیغی بھائی، یہ بہت زیادہ بھاگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، ان کو چاہیے کہ زکریا صاحب کے اس فارمولے کے اوپر اپنائیں، یا یہ تعویذ باندھیں یہ لوگ، ہے کہ نہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کار فرما ہو بھائی ان کو۔ چنانچہ کہتے ہیں، اور اگر اس پرچے کو، دوسرا فائدہ، اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرے گی۔ یہ نیا نسخہ ہے، یہ نسخہ دیوبندیہ، نسخے نقشے دیوبندیہ آپ اس کو کہہ لیں، آپ زکریا صاحب کا ہے یہ خاص پرچے پر زیارت نبوی ہو رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سنیں تو صحیح، لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ، سنیں، لکھتے ہیں کہ علی متقی نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے، فقیر یہ کوئی بھیک مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، یہ فقراء فقیر جس کو کہتے ہیں فقیر ہے، بھائی آدمی فقیر ہے یعنی اللہ کا محتاج ولی جس کو کہہ لیں، فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ دیکھو یہ کتاب ہے بھائی، آپ یہ سوچو کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، یہ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں، فضائل درود میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی زندگی بھر لوگوں کو شراب سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ خواب میں شیطان دیکھ رہا ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس نے واسطے رفع اس اشکال کے یعنی اس مشکل کے حل کرنے کے لیے علماء سے استفتاء کیا، پوچھا کہ حقیقت حال کیا ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ ہر ایک عالم نے محمل اور تعویل اس کی بیان کی۔ ایک عالم تھے مدینہ میں نہایت متبع سنت، ان کا نام شیخ محمد اطراد تھا۔ جب وہ ان کی نظر سے یہ استفتاء گزرا تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے اس کو فرمایا کہ لا تشرب الخمر، یعنی شراب نہ پیا کر۔ اس نے لا تشرب کو اشرب سنا، گرو یہ چلا چکر ہو گئے، دیکھنے والا سمجھ نہ سکا کہ اشرب حضور کہہ رہے ہیں کہ لا تشرب کہہ رہے ہیں، پیو کہہ رہے ہیں یا نہ پیو۔ یہ تعبیر بیان کرنے والے حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہوگا نہ پیو، اس نے سنا ہوگا پیو، اس نے سنا ہوگا پیو۔ حضرت شیخ نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے، اور حضرت زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے مختصراً کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ لا تشرب کو اشرب سن لیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسا اس ناکارے نے اوپر لکھا، حضرت زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکارہ یعنی میں، وہ اپنے بارے میں کریں، جیسا اس ناکارے نے اوپر لکھا کہ اگر اشرب الخمر ہی فرمایا ہو، یعنی شراب پیو ہی فرمایا ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے حکم بھی دیا ہو شراب پیو تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے،
ہاں فرمایا یعنی پی شراب، تو یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں، دھمکی ہو سکتی ہے، حضور نے دھمکی دی ہو، پی شراب، پی شراب، ہے نا؟ جیسا کہ لہجے کے فرق سے اس قسم کی چیزوں میں فرق ہو جایا کرتا ہے، پی شراب، تو حضور نے دھمکی دی ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بیچارے دیکھنے والے کو نہیں تشویش ہے، جتنا حضرت لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، بھئی اتنی تعویل کرنے کی گنجائش کیا، ضرورت کیا ہے؟ بھئی اس نے غلط دیکھا، خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس نے بات ہی ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے نا، لیکن اس کو کیسے معلوم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت دیکھی ہے؟ بھئی اگر ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے تو ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ آپ فلاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ صحیح حدیث بخاری کا، آپ بخاری شریف کے اندر جو صحیح حدیث ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان میری صورت، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے حضور کو دیکھا؟ جب تک ہم آپ کی صورت نہیں دیکھیں گے تب تک ہم آپ کو خواب میں کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ آپ ہی؟ جب ہم نے زندگی میں دیکھا ہوگا جبھی آپ کو ہم پہچان پائیں گے کہ جناب علی عبد الرحمن یہ ہیں، عبداللہ یہ ہیں، شمس الدین وہ ہیں، اور فلانے وہ ہیں، فلانے وہ ہیں، جبھی ہم پہچان پائیں گے، جب ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ چنانچہ فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے مطابق اس کے بعد نسخوں میں آتا ہے کہ قال ابو عبداللہ قال ابن سیرین اذا رآہ فی صورتہ، جب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی صورت دیکھی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے خواب میں، تو سمجھو کہ اس نے ہمیں دیکھا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی اصلی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے دیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان میری صورت، آپ نے تو یہ فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، یہ تو آپ نے فرمایا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہے۔ شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، اب اس کے بعد حضور کو خواب میں دیکھیں تو سمجھو حضور کو دیکھو، کہ وہ حضور کی اصلی ناک، آنکھ، کان، پوری چیز جانتے تھے، حلیہ مبارک ان کے ذہنوں میں تھے۔ لیکن آج کے دور کے لوگ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے؟ اس سے پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا تھا پہلے؟ جب نہیں دیکھا تو اب کیسے دیکھتے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ ہو سکتا ہے بھائی شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا۔ شیطان ٹھیک ہے نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کھڑے ہو کے یہ تو کہہ سکتا میں نبی ہوں۔ اور زکریا صاحب نے ایک جگہ اس شبہے کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ان کا وہم اور خیال ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ زکریا صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی ہے کہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے، مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے، یہ طاقت نہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ زکریا صاحب کی یہ بات بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے پنچ لگایا، لیکن پڑھنے والا یہ سوچے گا کہ زکریا صاحب نے حدیث کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹ بات ہے۔ شیطان جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، بے شک یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن شیطان کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی یہ کیا کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ کہہ سکتا ہے۔ ارے میاں لوگ تو زندے میں کہہ دیے کہ میں نبی ہوں، زندے میں لوگوں نے کہا، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، کہا کہ نہیں کہا؟ غلام محمد قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اسی طرح سے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، ان تمام لوگوں نے کہا کہ جو جاگتے تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور لاکھوں کی تعداد ان کے پیچھے چلی گئی، لاکھوں لوگ ان کو اپنا نبی ماننے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔
اور یہی شیطان تھا جو خدا بن کر شیخ عبد القادر جیلانی کو گمراہ کرنے کے لیے آیا اور اس نے کہا میں تیرا خدا ہوں، جا جو تیرے لیے حلال تھی وہ حرام، جو تیرے لیے جتنی چیزیں حرام تھیں وہ سب میں نے حلال کر دی ہیں، اور جو بھی ساری عبادت بات تیری سب کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے میں نے جنت دے دی۔ شیخ عبد القادر نے کہا کہ تو شیطان لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو حلال ہیں وہ مومن کے لیے حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ حرام ہیں، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ بدلی کی وہ دھواں ہو گیا۔ اس نے کہا جا تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ظالم میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے اس گمراہی سے بچایا۔ تو شیطان تو خدا بن کر کے گمراہ کر سکتا ہے، تو وہ تو علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا کہ کوئی شخص خدا نہیں ہو سکتا، نہ اس طرح کے کہہ سکتا ہے، تو بچ گئے۔ یہ تبلیغی نصاب تبلیغی جماعت والے بیچارے یہ تو لا علم لوگ ہیں، بے علم ہیں، 99% لوگ جاہل ہیں بیچارے، ان کو تو علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو قرآن و سنت کا، تو انہیں شیطان گمراہ کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا۔ اور زکریا صاحب کا یہ کہنا کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً حضور ہی کی زیارت کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سب کے خوابوں میں آتے ہیں، بیک وقت سب کے خوابوں میں آتے ہیں اور باقاعدہ سب سے کلام فرماتے ہیں، اور ہر ایک ان سے مستفید بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے، جبکہ یہ بات آج تک کوئی علم ایجاد ہی نہیں ہوا ہے کہ کوئی آدمی خواب میں دیکھے تو دونوں سے باقاعدہ خوابوں میں۔ ہم نے صبح کہا کہ جناب حضرت علی یا جناب علی شریف یا جناب مصور بھائی ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ سے ہم سے یہ گفتگو ہوئی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو ہاں میں بھی جانتا ہوں، ہم آپ دونوں خوابوں میں ملے تھے، ایسا کوئی علم ایجاد نہیں ہوا۔ اور تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں اور باقاعدہ ہر ایک مستفید ہوتا ہے اور حضور سب کو جانتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر کفر پر مبنی بات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی قرآن و سنت کے اندر دلیل اور حجت موجود نہیں ہے۔ اور حضور کی بات تو ہوتی، باقاعدہ تبلیغی نصاب والے تو مردوں سے باقاعدہ کنٹیکٹ کرتے ہیں، میں بتاؤں گا فضائل حج کے اندر آتے ہیں مردے میں قبروں سے اٹھ کے باقاعدہ خوابوں میں ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے فلاں کونے میں اتنی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں جا کر کے ہمارے گھر والوں کو بتاؤ اور کہہ دو اتنا اتنا تم لے لو، اتنا صدقہ کر دو، اتنا خیرات کر دو۔ وہ آدمی گھر جاتا ہے باقاعدہ ان کو ایڈوائز کرتا ہے، بتاتا ہے، تو چنانچہ وہ جگہ کھودی جاتی ہے تو وہاں اشرفیاں نکلتی ہیں، سب کچھ نکلتا ہے، اور باقاعدہ سب کچھ باقاعدہ خوابوں میں ان کے یہاں ملاپ ہوتے ہیں۔ تو بھائی ان کے عقیدے سے اللہ ہی بچائے، اس طرح کا عقیدہ یہ مومن مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آج کل ہمارے احناف لوگ جو ہیں بیچارے، جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان سب نے ایک ہی حلیہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ایک ہی حلیہ میں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کہتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی شاہکار مخلوق تھے اور آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ہوگا، لیکن دیکھنے والوں نے یہاں تک دیکھا ہے، بتاؤں آپ کو کہ حضور نے چشمہ لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہاں تک بیان کیا ہے دیکھنے والوں نے کہ حضور کو ہم نے چشمہ لگائے ہوئے دیکھا، نعوذ باللہ۔ حضور چشمہ لگائیں گے؟ حضور کے زمانے میں چشمہ تھا ہی نہیں، اس کا تو ایجاد ہی نہیں ہوا، یہاں تک لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے حضور کو بوڑھا دیکھا، کسی نے حضور کو جوان دیکھا، جبکہ آپ نہ بوڑھے تھے نہ جوان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ 63 برس کی عمر میں تھے اور آپ کی ممکن سے 10 یا 20 بال آپ کی داڑھی مبارک کے سفید تھے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں سارے سفید تھے، کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کچھ، نعوذ باللہ۔ بہجت القلوب کے اندر اشرف علی صاحب تھانوی کی 116 نمبر میں باقاعدہ عینک لگی ہوئی دیکھی گئی ہے کہ چشمہ لگایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ۔ اور یہی رہے، بلکہ لوگوں نے تو دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ حضور اردو میں بات کر رہے تھے، حضور اردو میں بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا حضور آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیوبند جب سے کھلا ہے تب سے مجھے دیوبند کے لوگوں نے اردو بھی سکھا دی، دارالعلوم دیوبند میں اردو آ کر کے آپ نے سیکھی ہے۔ اعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں موجود ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی، یہ تمام سب چیزیں یہ جائز نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت شیطان نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ شراب پینے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہاں، تو حضرت زکریا صاحب تعویل کر رہے ہیں کہ
خود دھمکی تھی، شراب مت پیو، شراب پیو، شراب پیو، ایسا بھی ہو سکتا ہے دھمکی تھی، پیو شراب، دیکھیں گے، ہے نا؟ تو زکریا صاحب نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئی ہیں کتابیں، تو حضور نے فرمایا ہے بڑی اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح سے جو واقعات زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب میں ذکر کیے ہیں، علامہ سخاوی کی ایک کتاب ہے نا، اس کتاب کے حوالے سے سارے واقعات انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ پوری کتاب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ حضور نے جو فرمایا کہ شراب پیو اور دھمکی ہو سکتی ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایسی علم گلم کتابیں پیش کی گئی ہیں اور حضور نے فرمایا لکھو، تو یہ بھی تو دھمکی ہو سکتی ہے، لکھو، بتاؤں گا، آؤ آؤ وہیں پکڑوں گا قیامت کے میدان میں، یہ علم گلم تو حضور کی تعلیم نہیں ہے، تو یہ بھی تو دھمکی ہو سکتی ہے، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ پھر زکریا صاحب جب اس بیچارے کے شراب پینے کو دھمکی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حضور نے کہا ہوگا شراب پیو لیکن یہ دھمکی ہے، تو زکریا صاحب کی جو کتابیں یا اہل دیوبند کی جو کتابیں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہاں ہاں لکھو، تو یہ بھی تو دھمکی ہو سکتی ہے، لکھو، آؤ قیامت میں بتاؤں گا میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تعویل کرنی ہے تو ہم بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، اگر آپ کہو نہیں یہ غلط ہے تو آپ کی بھی تعویل غلط ہے، تو پھر وہ جھوٹا ہے جس نے یہ خواب لکھا اور بیان کیا۔ اور جو شخص جھوٹ بولے خوابوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے، صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ من افر الفریا ان ير الرجل عینیہ ما لم تریا، کہ جو شخص، سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی جھوٹا خواب لوگوں کے اندر بیان کرے، سب سے بڑی بہتان یہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جھوٹ بولنا یہ سراسر حرام ہے اسلام کے اندر، اور یہ زکریا صاحب اس طرح کی باتیں، اور میرے عزیز اور بھی بہت ساری، میں ایک بات اور بیان کر کے پھر حکایات اور واقعات پہ آتا ہوں۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں، مسئلہ دیکھتے ہیں فضائل درود میں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں صفحہ فضائل درود شریف صفحہ 87 نمبر، صفحہ 87 کے اندر کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، فضائل نہیں، فضائل سے ہو کر کے زکریا صاحب نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں معلوم ہے؟ سنو، اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں فضائل درود شریف پر، لیکن مسئلے کیا بیان کر رہے ہیں؟ غور سے سنو مسلمانوں، درود شریف پڑھو تو یہ ہوگا، درود شریف پڑھو تو یہ ہوگا، لیکن مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عمر بھر میں، دیکھو یہ حنفی عقیدہ میں بتا رہا ہوں، دیوبندی کا عقیدہ اور پورے حنفیوں کا عقیدہ ہے، دیوبندی نے احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ مسئلہ نمبر 1، عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ یہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قلم ان کے مزاج اور عقیدے سے میل نہیں کھاتا ہے۔ کتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ، کتنے فریبکار لوگ ہیں یہ، ہاں؟ تبلیغی جماعت کے بھائیو یہ کتاب دیکھو، عمر بھر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، یعنی خلاص ایک دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا، فرض ادا ہو گیا، بات ختم۔ یہ دیکھیں آپ، اس میں تحریر فرماتے ہیں عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے بوجہ حکم سلو کے، جو شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نمبر 2، اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام پاک ذکر کیا جاوے تو طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، یہ علامہ طحاوی حنفی ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، یہ ان کا مذہب ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، مگر زکریا صاحب کہہ رہے ہیں مگر مفتا بہی، یعنی جس کے اوپر ہمارے مذہب کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا فرض ہے پھر مستحب ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو تو کوئی گناہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرمائیں کہ جس مجلس میں میرا نام لیا جائے، اور زکریا صاحب کتنی بڑی دوغلی پالیسیاں تم تبلیغی جماعت کو دے رہے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آگے تو تم نے لکھا ہے ان حدیثوں کو کہ جو ایک دفعہ پڑھے تو یہ ثواب، یہ پڑھے وہ پڑھے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا نام سنے درود نہ پڑھے تو اس کے اوپر وہ ہلاک اور برباد ہے، وہ بد نصیب ہے، اور تم یہاں کہہ رہے ہو کہ پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے مستحب کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ اور کوئی عذاب۔ تو نبی کی بات جھوٹی یا تیری بات جھوٹی، کس کو صحیح مانوں؟ تبلیغی جماعت کے بھائیو اور سنو، لکھ رہے ہیں زکریا صاحب مسئلہ کہ جب خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے
یا خطیب یہ آیت پڑھے، کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے دل میں بلا جنبش زبان کے، بغیر زبان ہلائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے در مختار۔ یہ در مختار حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ پوچھو ذرا، حدیث کی کتاب ہے، اور میں کیا بتاؤں در مختار کے تعلق سے، آئے گی بات کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حدیث کی ہے کہ اس کتاب کے اندر قرآن و حدیث کے سوا سب کچھ اس حدیث کے اندر، اس کتاب کے اندر فقہ کی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ جب بھی میرا نام لیا جائے درود پڑھو، حضور خطبہ ہی دے رہے تھے، خطبہ ہی کے دوران فرمایا، تو حضور کا نام آئے اور درود نہ پڑھے، چاہے خطبہ ہو یا غیر خطبہ ہو، یہ ان احکام سے بالا تر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بولنے سے منع کیا۔ بھئی آدمی دل میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، خطبہ اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو پڑھے گا ہی، لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ خیر، صفحہ 87 کے بعد سے لکھتے ہیں 5ویں فصل درود شریف کے متعلق حکایات کے بیان میں۔ یہ حکایات کے سلسلے انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں اور اپنے تبلیغی بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان حوالوں کو جا کر کے دیکھو، پڑھو، سنو، اور پھر اور جو غلط ہے اسے چھوڑو، جو صحیح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔